بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے اگر بچے نے رات کو بستر گیلا کر دیا اور اگر گیلے کپڑے کو چھو لیا تو کیا غسل واجب ہو جائے گا یا صرف گیلا جہاں ہے اس کو پاک کرنا ہے؟ غسل واجب نہیں ہوتا، پیشاب سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پیشاب ہے اسے پاک کر لیا جائے، پاک ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شیخ حمیدہ بانو آندھرا پردیش سے ہوں. میرا سوال ہے اللہ کے نام سے چراغ لگا سکتے ہیں کیا، اور فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ چراغ مسجدوں میں روشن کرنا، بلب دے دینا، وائرنگ کرا دینا، یا اسی طرح سے عزا خانوں کے اندر بلب دینا اور لائٹنگ کرا دینا، ایسے ثواب ہے. اور فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ صلوات اور اس کے بعد 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد اس کا ثواب فلاں مردے کو بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہم ہدیہ کرتے ہیں. بس. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. How do we get a receipt of donations from Win Channel for online transfers made by us? Thank you. You may call at the office of Win Channel and inshallah you'll get the receipt from there, and you must give your full address along with your telephone number. Inshallah you'll get the receipt from Channel Win. Thank you so much. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. آئی ایم ریحان عباس زیدی ایڈوکیٹ فرام سہارنپور. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے بنا والد کی اجازت سے اپنا نکاح کر لیتی ہے بٹ بعد میں اس کا والد سے اس کا پیچ اپ ہو جاتا ہے تو تب اس کا کیا نکاح جائز ہے؟ اگر باپ نے اجازت دے دی بعد میں تو کافی ہے اور عقد صحیح ہے. ہمارا سوال ہے کہ محرم بنا بھی بلیک کا دوپٹہ یا کپڑا پر نماز ہو سکتی ہے؟ نسیم فرام بھیونڈی. بہتر یہ ہے کہ غم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں پہنے گئے کپڑوں میں نماز پڑھی جائے، اور اگر وہ کوئی غم کا موقع نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، تو پھر سیاہ کپڑوں میں نماز نہ پڑھے. السلام علیکم. علیکم السلام. My question is about Sila Rahmi. I would like to ask what Islam says on this matter. I had good relationship with my in-laws till recently. My sisters-in-law and their family stay with my mother-in-law and father-in-law. Recently, I got to know that my sisters-in-law are into unlawful act. They both have extramarital affairs, and knowing the fact their parents cannot do much. My father-in-law gives money as loan on interest. My mother-in-law has cheated her sister monetarily. She has taken loans from many and has not repaid them. In such kind of family, I don't feel like having any kind of contact with my in-laws. But I am at the same time worried about Sila Rahmi in Islam. یہ سب خرافات کے باوجود بھی سسرال میں یہ صلہ رحمی کیا کر سکتی ہیں؟ یقیناً صلہ رحمی واجب ہے اور کرنا چاہیے. چاہے کوئی دوسرے گناہوں میں مبتلا بھی ہے تو اسے صلہ رحمی کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا، بشرطے کہ صلہ رحمی اس کو گناہ میں مدد دے رہی ہو. اگر گناہ میں مدد پہنچا رہی ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ خدا کی نافرمانی وہ کر رہا. ورنہ کسی کے ذاتی فعل سے قطعاً لا تزر وازرۃ وزر اخری ہمارا کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے. کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اگر ہماری کمک ہمارا سے انداز زندگی اس کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہے تو یہ حرام. السلام علیکم. السلام. مائی نیم از عباس. آئی ایم فرام جموں اینڈ کشمیر ڈسٹرکٹ کارگل. کہیں کے رہنے والے ہیں جو صاف یہاں لکھا نہیں ہے. میرا سوال ہے میں انڈین آرمی میں ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں مگر لوگ کہتے ہیں کہ میری نماز قبول نہیں ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھے ریٹائرڈ کا بھوت میرا سارا نماز دوبارہ سے ریٹائر کے بعد پھر سے نماز ادا کرنی ہوگی. پتہ نہیں ہے، نماز انسان نے جو ادا کر لی پورے شرائط کے ساتھ تو اس نماز کی قضا نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. قبرستان میں جب مومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قرآن کی کون سا سورہ پڑھنا چاہیے؟
قبرستان میں یوں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کی جائے گی، لیکن اگر کسی مخصوص قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور جس قدر بھی قرآن پڑھا جائے قبر کے اوپر وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، ان دو سوروں کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور یوں سورہ فاتحہ ہے، اور صلوات بھی پڑھنا چاہیں تو خالی اگر نہیں کچھ آ رہا ہے قرآن پڑھنا تو صلوات پڑھ کر کے اس کا ہدیہ قبر کے میں سونے والے کے حوالے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا عقیق کی انگوٹھی کو صرف رنگ فنگر میں پہننا چاہیے اور کسی دوسری انگلی میں نہیں؟ مرد ہے اگر سوال کر رہا ہے تو مرد کے لیے فقط انگوٹھیاں اس میں اور اس میں، جی بس انہی دو میں انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، جی۔ اور اگر عورت ہے تو عورت 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتی ہے، عورت کے لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا قرض لے کے ان پیسوں سے حج کیا جا سکتا ہے یا زیارت پہ جا سکتے ہیں؟ اگر ادائیگی کے امکانات فراہم ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ قرآن کے سجدوں کو کس طرح ادا کیا جائے؟ مطلب دعائے سجدہ پتہ ہے اور پر طریقہ سجدہ بتائیے، کیونکہ کوئی کہتا ہے سجدہ قرآن پر کرنا چاہیے، سجدہ پر کرنا چاہیے، جانماز پہ کرنا چاہیے، اس میں صحیح کیا ہے؟ دیکھیے، سجدے کے لیے جو شرائط سجدہ ہیں، 7 اعضاء کا زمین پر ہونا چاہیے، اور ایسی جگہ کے اوپر پیشانی رکھنی چاہیے جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی مثلا ہتھیلی پر سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ قابل قبول نہیں ہے، کپڑے کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جب انسان کے ساتھ مثلا ایسی کوئی چیز مل نہیں رہی ہے، ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں کے اوپر سجدگاہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کاغذ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ بالکل ناممکنات کی حد میں جب انسان پہنچ جائے تو جس چیز کے اوپر بھی سجدہ کرنا چاہے کر لے، ورنہ حالت اختیار میں سجدہ صرف اور صرف جو چیز نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو، زمین سے زمین سے اگتی ہو، انہی چیزوں کے اوپر سجدہ کرتا۔ مثلا اب آج کل کاغذ بھی چل رہے ہیں، ٹیشو پیپر بھی چل رہے ہیں، کاغذ بھی یوں ہی ہے، بہت سے کاغذ بنائے جا رہے ہیں، وہ پٹرول کے اس کے تلچھٹ سے، پٹرول کے تلچھٹ سے بنائے جا رہے ہیں، لہذا اس کے اوپر سجدہ آیا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اس صورت میں اگر وہ زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں اور وہ پہنی نہیں جا رہی، چونکہ پلاسٹک پہنے بھی جا رہے ہیں، جی، لہٰذا اس پر سجدہ صحیح نہیں۔ اگر رومال ہے کاغذ کا جو ان چیزوں سے بنا ہے تو سجدہ صحیح نہیں۔ اگر لکڑی ہے، گودا ہے لکڑیوں کا، اس سے اگر بنایا گیا ہے، پتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر وہ کھائے نہیں جاتے، تو اس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ اس میں ایک وضاحت اور میں چاہتا ہوں کہ اکثر جہاں سجدہ گاہیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں جن پہ سجدہ کرتے ہیں، اور عوام کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خاص طور جلوس اعضاء وغیرہ میں یا دوسرے سے مقامات پہ، وہاں کسی بھی باؤنڈری سے جو پرائیویٹ ہو وہاں سے پتہ توڑ کے بغیر اجازت کے اس پر سجدہ جائز ہے؟ نہ، مالک کی اجازت کے بغیر اگر پتے توڑے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اگر مثلا بعض ایسے ممالک ہیں جو بہت ریگستانی ہیں، وہاں درخت بڑی زحمتوں سے اگتے ہیں، وہاں سے بھی پتے توڑنا صحیح نہیں ہے۔ جو درخت عموماً پتوں ہی سے آباد رہتے ہیں، وہاں کے اوپر بھی ممانعت حکومت کی طرف سے ہے، لہذا ملک کے قانون کی بھی رعایت ضروری ہے، اور مباح چیزوں کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں کہ اس میں ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر ہم کسی قرآن خوانی میں ہیں اور وہاں قرآن پڑھتے وقت اس میں سجدہ واجب سجدہ آ جائے تو سجدے کو وہاں ادا کرنا ہوگا یا بعد میں گھر آ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اسی جگہ کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے سر کے بال نکلتے ہیں ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ دے دینا چاہیے اور بال پھینک دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو مجلسوں میں نظر حسین کے نام سے جو پیسے دیتے ہیں ان پیسوں کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟
جن کو دیا ہے انہوں نے کوئی قانون بنایا ہوگا، مثلا تابوت کے لیے دیا ہے، تعزیوں کے لیے دیا ہے، مثلا عزا خانے کے لیے دیا ہے، تو وہ تو مانگنے والے نے جو بات کہی ہے اور دینے والے نے اس کے سوال پر جس طرح سے پیسے دیے ہیں وہ انہی جگہوں پر صرف کیے جائیں گے۔ کسی نے ہو سکتا ہے کہ بھائی لائٹنگ نہیں ہے، لائٹ کے لیے پیسے دے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ فرش نہیں ہے، فرش کے لیے، تو جس کام کے لیے مانگنے والے نے مانگا ہے دینے والے کو چاہیے کہ وہ اسی ضرورت کے پیش نظر اسے دے اور وہ اسی میں خرچ کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میں مرحوم ماں کے لیے جو روزانہ ہدیہ والدین کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن، استغفار کی تسبیح، درود کی تسبیح پڑھ کے بخشتی ہوں، اس کے علاوہ میں اور کیا پڑھوں کہ جس سے ان کی بخشش اور ان کی راحت ہو جائے ان کی روح کو؟ بہت اچھی بات ہے کہ امام حسین کی زیارت بھی ذات وارثہ ان کی طرف سے پڑھیں، اور اگر ان کی نماز نہیں ہوئی ہے تو ان کی نمازیں قضا کرائیں، ان کے روزے رکھائیں، اس کی طرف سے اگر انہوں نے خمس نہیں نکالا ہے تو خمس ادا کریں تاکہ وہ قیامت کے دن بری ذمہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید انکل اینڈ آل ویورز، میرا کویشچن ہے کہ ہم 24 کی ہو جاؤں گی اس ایئر، میرے پیرنٹ شادی کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں، رشتے بھی آ رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں، بٹ کوئی بھی کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے، اسٹارٹ ہی میں رک جاتا ہے اور ایج آگے بڑھ رہی ہے۔ پلیز کچھ ایسا بتا دیں جس سے میری شادی کی باتیں اٹک نہ جائیں اور پوری ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کسی پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی کسی سورہ کے ایک ٹکڑے کو اگر وہ کاغذ پر لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس مرتبہ بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اسکرین پر جو آیت آئے گی اسے نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد سے اسے کاغذ میں رکھ کے اپنے دوپٹے میں بھی رکھ سکتی ہیں اور اپنے سرہانے بھی رکھ سکتی ہیں، انشاءاللہ رشتہ حسب منشا فراہم ہو جائے گا۔ اور اگر رشتے یوں ٹوٹ جاتے ہیں، اچھے آتے ہیں، تو یہ روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور انشاءاللہ ان کا بہترین رشتہ فراہم ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ شیعہ حضرات ماشاءاللہ اہل بیت کی شان اور تعظیم تو کرتے ہیں، ہم سنی بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اولیاء کی ذکر نہیں کرتے، کیا اولیاء کو نہیں مانتے آپ لوگ؟ کیوں نہیں؟ اولیاء سے مراد اگر یہ ہیں اصحاب پیغمبر تو ہم نے سلمان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ابو ذر کا ذکر بھی کرتے ہیں، مقداد کا بھی کرتے ہیں، بلال کا بھی کرتے ہیں، شہید ثالث کا کرتے ہیں، شہید اول کا کرتے ہیں، آیت اللہ خوئی کی برسی کرتے ہیں، آیت اللہ خمینی کی برسی کرتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ اولیاء کے ہم مخالف ہیں، نہیں، جو اولیاء الہی ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عزا خانوں اور محرم کے زمانے میں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، معین الدین چشتی کے، وہ بھی ان کا بھی شعر جو ہے وہ نصب کر دیا جاتا ہے، بینروں پر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، نہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اتباع اس وقت رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ناگپور سے محمد اختر علی خان سوال کر رہا ہوں، پلیز یہ بتائیے کہ نماز وحشت پڑھنے سے اہل قبر کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیے، شب اول ہوتی ہے، لہذا وہ ایک آباد دنیا سے ایک نئی دنیا میں جاتا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ اس شب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نئے گھر میں، نئی جگہ میں، لہذا جب یہ ہم لوگوں کی طرف سے قرآن خوانی اور ثواب و مجلسیں اور نماز وحشت قبر پہنچتی ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کے ذریعے سے اس کو مجسم کر کے بعنوان ایک گلدستہ اسے پیش کرتا ہو، میت کے اضطراب میں کمی آتی ہے، سکون ملتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہم کو ہماری اس نئی دنیا میں بھی زندوں نے ہمیں یاد رکھا، اور پڑھنے والے کو بھی ثواب، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا اور اتنا ثواب ملے گا کہ جس کو وہ خود مرنے کے بعد محسوس کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ میرے ہسبینڈ میری بات نہیں مانتے اور ہمیشہ چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، اور ہر بار میری
ماں کے پاس جانے کو کہتے ہیں کہ اپنی ماں میکے چلی جاؤ؟ انہیں چاہیے کہ حقوق شوہر اور حقوق زوجہ کے عنوان پر بہت سی کتابیں ہیں، اور ون کے دفتر میں بھی بہت سی کتابیں اس موضوع کے اوپر شاید انہیں مل جائیں، لہٰذا ان کے شوہر کو چاہیے کہ وہ زوجہ کے حقوق کو پہچانیں۔ اور یہ نہایت گرا ہوا عمل ہے کہ انسان اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ۔ نہیں، حالات کو گھر کے سدھارنے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچوں پر بھی غلط اثر پڑتا ہے اور آئندہ نسل خراب ہوتی ہے۔ وہ جب جوان ہوں گے تو وہ بھی اپنے بیویوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے، لہٰذا بہت سی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دس از نصیر بادشاہ جم خانگر فرام اڈونی، آندھرا پردیش۔ الحمدللہ میں MBA ختم کر دیا ہوں۔ 3 سال سے میری سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، ایگزامز تو پاس ہو رہا ہوں مگر جاب نہیں آ رہی، کچھ نہ کچھ وجہ سے آخری میں ریجیکٹ ہو جا رہا ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جاب ہی کرے۔ MBA کر لیا تو بزنس شروع کر دے، ماشاءاللہ اس کے اندر بھی ان کو کامیابی ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ان کے لیے رزق کا دروازہ اس راستے سے نہیں رکھتا ہے، دوسرے راستے سے، لہٰذا بزنس کرنے کی تاکید رسول اللہ نے کی ہے، اور تجارت سے آدمی جو ہے بہت بڑا سرمایہ دار بن جاتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے سرمایہ دار ہیں وہ سب تجارت کے ذریعے سے ہیں، کوئی ملازمت کے ذریعے سے سرمایہ دار نہیں بنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شیخ محمد محی الدین، ویسٹ بنگال سے۔ میرا سوال ہے کہ کیا مزار میں سجدہ کرنا جائز ہے؟ قبر پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ سجدہ پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا ایسا عمل نہ کرے جس سے انسان کو شبہ ہو کہ یہ مردے کو سجدہ کر رہا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، میرا بیٹا دماغی ہینڈی کیپ ہے، میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے گناہ کا، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے رحمت، بتائیے اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، شادی کے قبل کچھ آداب ہیں جس کی رعایت رکھنا چاہیے، لہٰذا امیر المومنین اور پیغمبر اکرم کے درمیان میں ایک گفتگو ہوئی ہے کہ بچے کب گونگے ہوتے ہیں، کب مجبور ہوتے ہیں، کب دیوانے ہوتے ہیں۔ آدمی کو شادی سے پہلے ان اوقات کو پہچان لینا چاہیے جن اوقات میں بچوں کی آمد کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے اور جن موقعوں سے روکا ہے، چونکہ ایسے مواقع والدین کی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے، ورنہ جو پروردگار عالم نے زندگی کے شروع کرنے کے اصول بتائے ہیں، ورنہ پیغمبر اور امیر المومنین سے گفتگو کرنے کے اہلی زوجہ کے پاس اس وقت جایا جاتا ہے، اس وقت جایا جاتا ہے، اس وقت جایا، یہ وقت خطرناک ہے، یہ دیوانگی کا سبب بنے گا اولاد کے۔ اگر ان باتوں کو انسان پہلے ہی سوچ لے تو قطعاً دنیا میں آنے والا بچہ نہ دیوانہ ہوگا، نہ مجنون ہوگا، نہ بیمار ہوگا۔ مجبوری یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو لوگ بے حیائی سمجھتے ہیں، لیکن بے حیائی نہیں ہے۔ تعمیر نسل نو کے لیے ان چیزوں کو بھی چینلوں پر آنا چاہیے شستہ انداز سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک لڑکی ہوں، شادی ہونے کے 1 سال ہوا۔ میرے شوہر دبئی میں رہتے ہیں، انڈیا سے جانے میں اچھے گئے، ادھر جانے کے بعد پتہ نہیں کوئی لڑکی نے ان کو دباؤ ڈالا لیکن مجھے چھوڑ دیے۔ میرے شوہر ابھی میرے خلاف ہو گئے ہیں اور بہت میں اس پہ پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اول تو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے ایک بات، بلکہ شوہر کے والدین سے، یعنی اپنے سسرال والوں سے اس مسئلے کو ڈسکس کر کے حل کرنا چاہیے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ فریب نہ دے، دھوکہ نہ دے۔ جب شادی کی ہے تو شادی کے بعد ان کے اخراجات، اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر سہولتیں فراہم ہو گئی ہیں، گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لہذا بیوی کی دلجوئی بھی کرنی چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، اخراجات بھی دینا چاہیے، اور اظہار محبت بھی کرنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، ورنہ بیوی کے لیے کوئی دوسرا راستہ شوہر سے کے علاوہ نہیں ہوتا جو اظہار محبت کر سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا ایک سوال ہے،
میرے شوہر مجھ سے بات چیت نہیں کرتے، مجھے توجہ نہیں دیتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے وہی مسائل ہیں کہ حقوق زوج شوہر اور بیوی کو اس وقت عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے گناہوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بیوی کے حقوق کو جو شوہر ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، اور جو بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی وہ بھی گنہگار ہے۔ لہذا ایسی موارد میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کثرت سے یہ تمام حقوق بیان کیے جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کی طرف منسوب ہے ایک رسالہ جس کو کہ رسالہ حقوق کہتے ہیں، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں تو ہی ہے، فارسی میں بھی ہے، شاید اردو میں بھی ہو، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے۔ ان باتوں کو چینلوں سے عام کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم سلام۔ Sir, I need to know if wife follows her father's guideline and staying with her father from last 6 months with my kids. They are demanding to stay separately from my mother. My mother is alone, so I cannot stay separately. یعنی یہ ان کی زوجہ اور ان کے گھر والے جو چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ چھوڑ دیں، الگ گھر لیں، ان کی ماں بالکل تنہا ہے، یہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ مطالبہ اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، ماں کا بھی ایک حق ہے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے مسائل میں انٹرفیئر نہ کریں۔ اگر اس طرح سے زندگی گزاری جائے، ماں اپنے حدود میں رہے، بہو اپنے دائرے زوجیت میں عمل کرتی رہے، تو گھر میں اتحاد رہتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا۔ بیٹے کو چاہیے کہ ماں کا حق بھی ادا کرے اور بیوی کا حق بھی ادا کرے، نہ طرفداری ماں کی کرے نہ بیوی کی کرے۔ اگر وہ توازن برقرار رکھے گا تو نہ اختلاف ہوگا نہ بے چینی ہوگی۔ ماں کتنے دنوں کے لیے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ گزر جائے گی، لہٰذا بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کا احترام کرے، ساس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سے سمجھے، اور پھر محبتوں کا جب دونوں طرف سے تبادلہ ہوگا تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم حجت الاسلام کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے، جس سے آپ اور ہم سب مستفیض ہوئے۔ امید ہے کہ ہم سب جو شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے۔ آغا بہت بہت شکریہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے، یہ جو ہم لوگ تدفین کے وقت تلقین پڑھتے ہیں تو یہ کب سے ہے؟ یعنی یہ آئمہ کے وقت بھی یہ تھی کہ آئمہ کے بعد اس کو مطلب پڑھا جاتا ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔